اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر، باوفا صحابہ پر اور مخلص تابعین پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ انسان کو اپنی موت سے پہلے آخرت سنوارنے اور نجات کو یقینی بنانے کے لیے صحیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کائنات میں اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ہی دین پسندیدہ، برگزیدہ اور صحیح ہے جسے اسلام کہتے ہیں، تو پھر مسلمان مختلف فرقوں میں کیوں بٹ گئے، جس کی خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی کہ میرے بعد خبردار ہو جاؤ کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک نجات پانے والا اور جنت تک پہنچانے والا مذہب ہوگا۔ اسی مذہب حقہ کی تلاش میں ایک علمی تحقیقی سلسلہ ہے جو اس پروگرام مذہب حقہ کے ذریعے سے چلا ہے، اور اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں، جہاں ہر فرقے کا ماننے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہی صحیح ہے اور باقی سارے فرقے غلط ہیں، وہیں ہم اپنے دلائل کی بنیاد پر اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیور اور خالص دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں، بغیر کسی ملاوٹ کے ابھی تک اگر باقی ہے تو صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے تمسک سے باقی ہے۔ دوسرے لفظوں میں صرف رسول اللہ کے خاندان سے ان معصوم ہستیوں کی لگاتار قربانیوں کے بدولت آج خالص دین جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں پائی گئی موجود ہے، اور اس مذہب کو ہم مذہب اہل بیت اطہار علیہم السلام کہتے ہیں، اور اسی کو ہم مذہب حقہ جانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اس بات کو ثابت کیا کہ جن لوگوں نے دین کو، شریعت کو، احکام کو، حتی عقائد کو اہل بیت اطہار علیہم السلام اور قرآن کی آیات محکمات سے نہیں لیا، ان لوگوں نے عقائد میں بھی گمراہی اختیار کی، فقہ اور شریعت کے معاملے میں بھی لگاتار گمراہ ہوتے رہے، اور ہر اعتبار سے ہلاکت کے قریب ہوئے، نجات میسر نہیں ہوئی۔ توحید کے عقیدے کو لیجئے، ہم نے بتایا کہ
جنہوں نے اہل بیت اطہار سے ہٹ کر اور آیات محکمات سے ہٹ کر عقیدہ توحید بنایا، وہ کس طرح کا تھا۔ بخاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے بارے میں کیا کانسیپٹ پیش کرتا ہے، یا باقی وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں اہل بیت اطہار سے احادیث نہیں لی گئی ہیں، ان کتابوں میں کس حد تک کفریہ شرک سے بھری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں باتیں درج کر دی گئیں، اور وہ بھی صحیح حدیث کے طور پر۔ ستم تو یہ ہے کہ ان احادیث کو صحیح گردانا گیا۔ پھر عقیدہ نبوت اور رسالت کے مسئلے کو بھی ہم نے عرض کیا کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت کے عقیدے کو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھر سے نہیں لیا، انہوں نے بھی گمراہی اختیار کی۔ انبیاء کو کہہ دیا کہ وہ انجانے میں نعوذ باللہ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ان سے ہو سکتا ہے۔ سب نے البتہ کہا کہ جو پیغام اللہ کی جانب سے پہنچانے کا کام ہے اس میں وہ البتہ معصوم ہے، باقی ان کی نجی زندگی ہوتی ہے، اور نجی زندگی میں ان کے ذاتی مسائل میں نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ اگر اللہ کی جانب سے کوئی نبی ہے تو وہ ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کے برے فعل سے محفوظ، معصوم اور مطہر ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اہل بیت اطہار سے نہیں لیا گیا، بلکہ اسرائیلیات سے بھری باتوں کو حدیث کا رنگ دے دیا گیا، اور اس حدیث کو صحیح گردانتے ہوئے لوگوں کے عقائد میں یہ بات آ گئی کہ انبیاء بھی نعوذ باللہ ہماری طرح ہیں، اور ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں تو انبیاء سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ بعض اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ انبیاء، اور خاص کر پیغمبر اکرم سید المرسلین، وہ کوئی خطا کریں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ قائل نہیں ہیں، لیکن کتابیں بھری پڑی ہیں نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ، خطا، غلطیوں کے بارے میں احادیث کی صورت اور شکل میں۔ ہم آج ان باتوں میں سے چند باتوں کا ضرور ذکر کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، ان سے بھول چوک کا بھی امکان نہیں ہے۔ توجہ کیجئے ہمارے عقیدے پر، اور ہم دلائل بھی بعد میں لے کر آئیں گے، لیکن صرف عقیدہ نبوت کے بارے میں آپ ہم سے سنیں کہ ہم جو پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام ہیں، اس بات کے معتقد ہیں کہ نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ خطا سرزد ہوتی ہے، نہ بھول چوک ان سے سرزد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور خاص کر دینی معاملے میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان سے کوئی خطا اور غلطی سرزد ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ بخاری جیسی صحیح ترین کتاب میں مختلف جگہوں پر نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطاؤں کو، بھول کو اور غلطیوں کو، حتیٰ کہ برے افعال کو بھی نسبت دے کر حدیث کے نام پر لکھ دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ جو صحیح بخاری کو 100% صحیح مانتے ہیں، ان کا وہ عقیدہ بھی بن گیا ہے۔ جب نبی مکرم کی شان میں گستاخی انہی کی سیرت کے نام پر، حدیث کے نام پر کتابوں میں بھر دی گئی، تو ہم دشمنان اسلام سے کیا شکوہ کریں؟ ہم مشرکین سے، یہود و نصارہ سے کیا گلہ کریں کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیوں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ کیوں بری بری باتوں کو نبی مکرم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں غلط فلمیں بنا رہے ہیں؟ کیوں کارٹونز بنا رہے ہیں؟ کیوں خاکے تیار کر کے توہین کر رہے ہیں؟ یہ سارے گلے
اور یہ سارے شکوے دشمنوں سے کرنے سے پہلے ذرا ہم توجہ کریں کہ جس کو ہم صحیح کہتے ہیں ان کتابوں میں حدیث کی شکل دے کر کے کیا واہیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئیں اور اس کو لوگوں نے لے لیا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ صرف اور صرف ان لوگوں کو آئینہ دکھاؤں جنہوں نے اہل بیت اطہار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عقیدہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ادھر ادھر کوشش کی، نتیجے میں اسرائیلیات ان کے ہاتھ آئی اور اسرائیلیات کو ہی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان کی شناخت سمجھ لیا۔ آئیے ہم آپ کی خدمت میں چند نمونے ضرور دکھائیں۔ اس میں ہم بتا دیں کہ ہم پوری امانت داری سے حدیث کے نام پر جو بخاری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں آئی ہیں اس کو ہم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں۔ صرف ایک ہی مقصد ہے ہمارا اس میں کہ جو اہل بیت اطہار سے عقیدہ اور عمل دین نہیں لیتے وہ کس حد تک گستاخیاں کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام صحیح البخاری ہے، یہ کتاب ہے، آپ سب جانتے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی ہے، 256 ہجری میں جن کی وفات ہوئی تھی، بہت قدیم بہت پرانی کتاب، اور اس کتاب میں تو ساری بخاری ایک ہی جلد کے اندر آ گئی ہے، اور یہ چھپی ہے بیروت میں، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ اب اس کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصلاۃ کے بعد کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، نماز کے اوقات کی بات ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نماز کے قضا کر دینے کی نسبت دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو پیغمبر اکرم کائنات میں اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آیا، وہ خود نمازیں قضا کرتا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے؟ اب ذرا دیکھیے، باب ہے کتاب مواقیت الصلاۃ، باب ہے 37واں باب، باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذہاب الوقت۔ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو نماز کے وقت کے گزر جانے کے بعد جماعت کی نماز کراتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس حدیث کو سنیے تو آپ خود حیران رہ جائیے گا کہ کیا نبی مکرم کی شان میں ایسی بھی گستاخی کی گئی ہے؟ جی ہاں، بالکل کی گئی، اور وہ بھی حدیث کے نام پر کی گئی ہے۔ دیکھیے اس کو حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن جابر بن عبداللہ ان عمر بن الخطاب، جابر بن عبداللہ انصاری تک جاتی ہے سند، اور ان کی طرف سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن خطاب جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد خندق کے دن، یعنی جنگ خندق جب ہوئی تھی تو اس دن مغرب کا وقت ہو گیا تھا، سورج ڈوب گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، فجعل یسب کفار قریش، کفار قریش کو گالیاں دیتے ہوئے آئے۔ قال یا رسول اللہ، آ کر کے حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، کہ میں کیا کروں کہ نماز عصر نہیں پڑھ سکا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ نماز عصر میری قضا ہو گئی۔ اس کے لیے کس کو کوس رہے تھے؟ کفار قریش کو کوس رہے تھے، ان کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت عمر قضا کرتے رہے ہیں، ان کے لیے تو لگاتار بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن سرکار کی جانب نماز کے قضا ہونے کی نسبت دینا، اور وہ بھی یہ کہ خود حضور قسم کھا کے اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم میری بھی نماز قضا ہو گئی، یہ
کس قدر توہین ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ جو عاشقان رسول ہیں اس کو درک کریں۔ اب ذرا اس کے حدیث کے اگلے حصے پر دیکھیں جو مجھے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ، دیکھیے واللہ ما صلیتها، حضور فرما رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، کہ خدا کی قسم میں نے بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز عصر کی شکایت کی کہ میری قضا ہو گئی حضرت عمر نے، تو حضور نے بھی فرمایا کہ میری بھی نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی۔ فقمنا الی بطحان، اب یہ راوی جو ہیں اس میں جابر ابن عبداللہ انصاری ان کا نام استعمال کیا گیا، کہتے ہیں ہم سب کھڑے ہو گئے بطحان کی جگہ پر، فتوضأ للصلاۃ، پھر ہم نے وضو کیا نماز کے لیے، وتوضأنا لها، اور وہ نماز عصر کے لیے ہم نے وضو کیا۔ فصلی العصر بعدما غربت الشمس، سورج کے ڈوب جانے کے بعد، مغرب ہو جانے کے بعد ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ ثم صلی بعدها المغرب، اس کے بعد ہم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ یہ حدیث خالی ایک جگہ پر نہیں آئی ہے، آپ دیکھیے اسی کتاب میں حدیث نمبر 598، حدیث نمبر 641، حدیث نمبر 945 اور حدیث نمبر 4112، کتنی دفعہ؟ 1 2 3 4 5 دفعہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک ایسی بے تکی، بے بنیاد اور غیر معقول بات کی نسبت حضور کو دی کہ حضور نے نعوذ باللہ نماز عصر قضا کر دی تھی اور اس کے بعد مغرب کے وقت آپ نے جا کے نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے قضا کی تھی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز قضا کرے تو پھر کائنات میں کون اللہ کی عبادت کا حق ادا کرے گا؟ اگر ہمارا نبی نعوذ باللہ نمازیں قضا کرتا رہے گا، اور یہ خالی ایک نماز عصر کی بات نہیں ہے، نماز صبح کے بارے میں بھی اسی بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت بلال سے کہا کہ ہم سب تھکے ہوئے ہیں، تم جاگتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا غلبہ ہم پر ہو جائے، ہماری نماز قضا ہو جائے اور فجر کی نماز ہم سے جو ہے قضا ہو جائے اور ہم گنہگار ہو جائے۔ اور حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ تم جاگتے رہنا، سب سو جاتے ہیں، سرکار دو عالم بھی سو جاتے ہیں، نتیجے میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت بلال کو بھی نیند آ جاتی ہے، وہ بھی سو جاتے ہیں، اور صبح سورج طلوع کر جاتا ہے، نماز سب کی قضا ہو جاتی ہے، حضور اٹھتے ہیں اور اٹھ کر پوچھتے ہیں بلال سے کہ بلال تم سے میں نے کہا تھا تم جاگتے رہو، نماز میری قضا نہ ہونے پائے، تمہارا کیا ہوا؟ کہا میرے اوپر بھی ایسا غلبہ نیند کا ہوا کہ میں بھی سوتا رہ گیا۔ کہتے کوئی بات نہیں، وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی خالی نماز عصر کی یہاں جو بات کی نا، 5 جگہوں پر بخاری کے اندر آئے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر قضا کی، یہاں فجر کی نماز کے بارے میں بھی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک ہمارا نبی اگر نماز پنجگانہ نماز بھی اپنے ٹائم پر نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر کائنات کے لیے رول ماڈل کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب کے لیے بہترین رول ماڈل تمہارا رسول، اللہ کا رسول، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر رول ماڈل کی حالت ہے کہ نمازیں قضا کرا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم کدھر جائیں گے؟ یہ توہین، یہ اہانت، یہ گستاخی حدیث کا نام دے کر بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی ہے کہ آخر اس حد تک گستاخی سرکار دو عالم کی شان میں ہوئی ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ بات صرف اتنی سی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جتنے بھی اس وقت دیکھنے والے شیعہ سنی عشق اور محبت والوں، ذرا سنو کہ حقیقت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں لیا گیا دین کو، نبی مکرم کی معرفت اور شناخت
اور آپ کی عظمت اور فضائل کو ہم نے اہل بیت اطہار سے نہیں لیا، نتیجے میں اسرائیلیات اس کی جگہ پر آ گئیں، اور اس طرح توہین رسالت و نبوت حدیث کے نام پر کتابوں میں بھر دی گئیں، اور وہ موجود ہے۔ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، امت مسلمہ اہل بیت اطہار کے دروازے پر آئے تاکہ ان گستاخیوں سے اسے نجات ملے۔ اگر کوئی یہ سب کچھ سننے پڑھنے کے بعد بھی کہے کہ نہیں ہمارے نزدیک پھر بھی بخاری 100% صحیح معتبر کتاب ہے، تو وہ یقیناً ان گستاخیوں میں شریک ہو جائے گا جان بوجھ کر۔ جس کو معلوم نہیں ہے، چلے ہم نادان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ اس کو عذاب نہیں کرتا کہ جس کو معلوم نہیں تھا، لیکن جن کو معلوم ہو گیا کہ بخاری میں ایسی نعوذ باللہ توہین آمیز باتیں لکھی گئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، تو ہرگز پھر وہ اس کتاب کو معتبر نہ سمجھے، اور اگر معتبر نہیں سمجھے گا تو پھر اسے در اہل بیت کی طرف آنا ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علی علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی اور دیگر اہل بیت اطہار نے کیا بیان فرمائی۔ ایک اور نمونہ میں پیش کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر نماز تو قضا کرتے ہی تھے، نماز پڑھاتے ہوئے بھی نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں، 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھا دیتے ہیں، کبھی 4 رکعت کی 5 رکعت پڑھا دیتے ہیں، اور لگاتار بھول جاتے ہیں۔ اور آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ حتیٰ تلاوت بھی نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں۔ کم از کم ایک جگہ پر تو آپ کو یہ اسٹینڈ لینا ہوگا کہ بھائی اگر آپ نے چلے مکمل معصوم نہیں مانا تھا، اتنا تو مانا تھا نا کہ سرکار دو عالم وحی کے معاملے میں، قرآنی آیات کے معاملے میں معصوم ہیں اور وہ نہیں بھولتے ہیں۔ کم از کم یہ تو ہر ایک کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر بخاری میں وہ باتیں کیوں حدیث کے نام پر موجود ہے کہ جس میں سرکار نعوذ باللہ آیات الہیہ کو بھی بھول جاتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ شیطان حضور کی زبان پر کفریہ جملے تک جاری کروا دیتا تھا۔ یہ جو توہین ہے، ان توہین آمیز باتوں کو صرف اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ جو صحیح راستہ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو، اور صحیح راستہ یہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا، میرے بعد اگر دین چاہتے ہو، میری معرفت، میری سیرت، میری سنت، میری شریعت چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت ہی سے ملے گی۔ اہل بیت اطہار کی پیروی اگر صحابہ بھی کریں گے تو صحیح ہوں گے، اگر صحابہ نے بھی توجہ نہیں کی ہے تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ آئیے اس حدیث کی طرف ہی توجہ کریں، جو حدیث کا البتہ نام دیا گیا ہے، میں تو اس کو اسرائیلیات کے زمرے میں گنتا ہوں۔ حدیث نمبر 715 اسی کتاب الاذان میں، آئیے بخاری شریف کی کتاب، یہ بخاری جس کا نام آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، یہ صحیح البخاری ہے جی، وہی جلد ہے، ایک ہی جلد میں سارا، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی، اور آپ اس کے بعد اس میں آ جائیے، یہ کتاب الاذان ہے، کتاب الاذان، اور باب نمبر 69 ہے، باب حل یأخذ الامام اذا شک بقول الناس۔ اس بارے میں ہے کہ کیا اگر امام نماز جماعت میں شک کرے تو کیا وہ لوگوں کی بات کو لے گا یا اپنے حساب سے یہ عمل کرے گا؟ اس پر انہوں نے بات باندھا ہے، اور اس کی حدیث نمبر 715 ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ تک جاتی ہے بات۔ ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر رکعتین، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد ختم کر دی۔ فقیل صلیت رکعتین، لوگوں نے کہا یا کہا گیا حضور کی بارگاہ میں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو کہا اچھا، فصلی رکعتین، اس کے بعد پھر حضور کھڑے ہوئے 2 رکعت اور نماز پڑھی، ثم سلم، اس کے بعد سلام بھیجا، ثم سجدہ سجدتین، پھر اس کے بعد 2 سجدے کیے جسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ بھول گئے، 2 رکعت پر نماز تمام کر دی، پھر کسی نے یاد دلایا تو مزید 2 رکعت نماز پڑھائی،
اور اس کے بعد سجدہ سہو بھی کیے. یہ ایک اور مقام پر ہے حدیث نمبر 482 پر یہی بات لکھی ہوئی ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں نعوذ باللہ من ذالک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کہ وہ نماز بھی بھول جاتے ہیں اور پھر نماز بھی قضا کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں نا، بری بری حرکتیں، اپنی حرکتوں کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے وہی بری حرکت حضور کی طرف بھی نسبت دے کر بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں آپ یہ جو اخلاق کریمہ کا عظیم پیکر جسے قرآن مجید نے انک لعلی خلق عظیم فرمایا، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. آپ کیا وہ حرکت کر سکتے ہیں کہ جو عام طور پر بالکل جاہل، گنوار، بے سد، بے ادب اور بے تہذیب، بے کردار لوگ کرتے ہیں؟ نماز تو اللہ کی عبادت ہے. یہ جو ظاہری عام رسم ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کسی کی یہ عادت رہی ہے، اس نے اس بری خصلت کو نبی کی طرف بھی نسبت دے دی اور حدیث کا اسے رنگ دے دیا گیا اور لگاتار اس بات کو صحیح مان لیا گیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ بھی بخاری میں یا دوسری کتابوں میں آیا 100% غلط ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں اسرائیلیات بھری پڑی ہیں. ان اسرائیلیات، ان گستاخ زبانوں سے نکلی ہوئی گستاخیاں اور توہین آمیز باتیں موجود ہیں. صرف ان کے باقی ہونے کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ اہل بیت اطہار سے کسی طرح ہم کو نہیں لینا. جب طے کر لیا ہے نا ارباب اقتدار نے، بنو امیہ نے، بنو عباسیہ نے، کہ اہل بیت اطہار سے ہٹ کر جو کچھ لینا ہے دین کو کہیں اور سے لینا ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے. ہم بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صرف چند جھلکیاں آج ہم نے دکھائی ہیں. اگلے پروگرام میں مزید کچھ باتیں بتائیں گے. اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی مکتب کے کیڑے نکالنے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بات واضح کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو. جنہوں نے قرآن کی آیات محکمات کو چھوڑ دیا اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا، انہوں نے ان اسرائیلیات کو اپنایا. یہ ثابت مجھے کرنا ہے اور کچھ میرا اس سے مقصد نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ لائنز کھول دی جائیں. ہمارے ناظرین کو کوئی سوال ہو تو سوال کریں اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہیں. آج اگر کوئی کالر ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں. فی الحال کافی میں مواد لے کر آیا تھا، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اگر میں ایک بات اور چھیڑ دوں تو اس کو میں سمیٹ نہیں سکوں گا. نتیجے میں بات ادھوری رہ جائے گی، اور جب ادھوری رہ جاتی ہے تو شاید فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو. اس لیے آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اگلے پروگرام کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں. پھر بعد میں ہم جب ان اسرائیلیات کو آپ سن لیں، پھر اہل بیت اطہار کی زبانی سرکار دو عالم کی نبوت و رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ آپ کے اوپر یہ ایک بات واضح ہو جائے کہ اہل بیت اطہار نے کس طرح کی نبوت و رسالت کا ہمیں عقیدہ دیا ہے، اور یہ جو بخاری اور بخاری جیسی کتابوں نے کس طرح کا نبی ہمارے حوالے کیا ہے. ہمیں انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمیں کس راہ پر چلنا ہے. جی اگر کوئی کالر ہے تو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ عابدی صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ وسائل الشیعہ جو ہے یہ آپ کی مستند کتاب ہے. وسائل الشیعہ کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 1276 ہے. عربی کی میں آج عبارت پڑھوں گا، آج ترجمہ نہیں کروں گا. عابدی صاحب اگر آپ مہربانی فرمائیں ترجمہ آپ اس کا کر کے سنا دیں تو
پھر دیکھیں گے کہ صفحہ نمبر عابدی صاحب میں وسائل الشیعہ کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں صرف عربی کی عبارت پیش کروں گا, میں ترجمہ نہیں کروں گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حوالہ دیجئے صحیح, وہ بتائیے جلد 4 صفحہ نمبر 1276. عابدی صاحب اگر آپ کو حوالہ نہ ملے, فقیر حاضر ہے, حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے. چلیے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی کیا کرتا ہے, یا باسو بذکرہ فی صلاۃ المکتوبۃ قال وما لہ فعل قلت عبث بہ حتی مسہ بیدہ قال لا باس. عابدی صاحب بذکر ہی کا معنی کیا ہے؟ دوران نماز میں کس سے کھیلتا ہوں؟ یہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا گیا ہے. عابدی صاحب اگر اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ترجمہ بھی آپ کو کر کے سنا دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, ایک مرد اگر نماز فرضی پڑھتے ہوئے اپنے بذکر ہی, اس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کرتا, اس سے کھیلتا ہے. پوچھا اس سے کیا ہوا؟ اس نے ایسا کیا, میں نے عرض کیا ویسے ہی کھیلتے ہوئے اسے اپنا ہاتھ لگاتا تھا. فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. عابدی صاحب کیا امام اہل بیت کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے کہ دوران نماز میں اہل بیت نے کیا ہے یا کسی آدمی کی بات کریں؟ آپ ذرا عقل سے بھی کام لینا. بے ذکر ہی کا آپ ترجمہ کریں, نہ خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ ہے, یہ آپ کی ہے شیعت. عابدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ابھی اس سے زیادہ آپ بات مت کریں کیونکہ آپ جو ہے وہ پھر پٹری سے اتر گئے ہیں. ہمیشہ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ آتے ہیں شروع میں بہت اچھے انداز میں ادب سے آتے ہیں اور آ کے آہستہ 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 بالکل پٹری سے اتر جاتے ہیں. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ ضرور آئیے گا, لے کر آئیے گا. اس حدیث میں بھی کسی اور کے بارے میں ہے کہ فرض کریں وہ ایسا کرتا ہے تو کیا نماز میں اس طرح کا کوئی کرے تو کیا حرج ہے؟ امام نے فرض کریں کہ کہا کہ لا باس فی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. توہین کس کی ہو گئی اس میں؟ کیا اہل بیت نے کیا ہے یا نبی مکرم کی طرف یہ اس فعل کی نسبت دی گئی ہے؟ ذرا عقل کے آپ بھی ذرا سا ناخن لیں تو یہاں پر کون سی ایسی بات. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرعی مسئلے میں اگر امام کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہے تو آپ نے اس حرکت کو جائز بتایا, تو جائز بتایا ہے تو کن حالات میں, کن تناظر میں, کس طرح کا جو سوال تھا اس کا اگلا پیچھا مسئلہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر وہ کس نوعیت کا مسئلہ تھا. یہاں پر توہین کہاں ہو رہی ہے؟ نبی مکرم نے نعوذ باللہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا, یہ توہین ہے. نبی مکرم نعوذ باللہ نماز میں بھول جاتے ہیں. نبی مکرم نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نماز قضا کر جاتے ہیں. نبی مکرم نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نقل کفر نہ باشد کہ نبی مکرم نعوذ باللہ کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر کے اس پر جو ہے اپنا جو ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس پر ہاتھ اپنا دراز کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کفر کی حد ہوتی ہے, توہین کی حد ہوتی ہے. آپ توہین کو دفاع کر رہے ہیں یا توہین کی مذمت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ اگر عاشق رسول ہیں تو کیا آپ کے لیے یہ توہین گوارا ہے؟ کوئی بھی لکھے, بخاری ہو کوئی بھی ہو, آپ کو ذرا یہ سوچنا ہے کہ اگر اہانت کوئی ہے تو چاہے کہیں بھی ہو اس کی مذمت کرے. پہلے اپنا یہ عقیدہ درست کرے, پہلے یہ عقیدہ درست کرے کہ کسی بھی کتاب میں کوئی بات توہین آمیز آئے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ تیرے میرے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بخاری میں ہے تو آپ جو ہے دلیل لے کر کہے وسائل الشیعہ میں فلاں ہے فلاں میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حساب برابر ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ توہین کرنے والے کی مذمت چاہتا ہوں میں کہ جو گستاخ رسول ہے. آج دنیا ترقی کر گئی ہے, میڈیا میں کسی نے ایک حرکت کر دی غلط اور نازیبا حرکت تو امت مسلمہ کا جو کی غیرت ہے وہ جاگ گئی ہے اور سب کا جذبہ جو ہے وہ سامنے آیا. وہ بہت قابل تعریف جذبہ ہے. کیا بخاری میں اس طرح کی جو بکواس نبی مکرم سے منسوب ہے اس کی کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہیں بھی ہو توہین توہین ہے. بات توہین کی ہے, توہین کا آپ برابر نوٹس لیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کی فلاں کتاب میں بھی یہ بات آئی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے اگر کوئی ایسی بات آئی ہے. ہم کب کتابوں کے پجاری بن گئے؟ ہم بتوں کی طرح صحیح بخاری کو پوجنے لگ گئے ہیں یا امام بخاری کی باتوں کو, اس کی حدیثوں کو, ابو ہریرہ کی حدیثوں کو ہم
جو ہے نا پوچھنے لگے اور اس کو کسی طرح سے غلط ثابت کرنا نہیں چاہتے اور غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کب ایسی بات ہے؟ کوئی بھی کتاب ہو، توہین کے خلاف آپ کم از کم اپنی غیرت کو پیدا کریں. میں یہ چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑا گیا. یہ ایک واضح ثبوت ہے اس بات پر کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن چھوڑا گیا. نتیجے میں لوگوں نے اسرائیلیات کو حدیث کے نام پر مسلمانوں کے حوالے کیا اور مسلمانوں نے اس کو جانے یا انجانے میں اپنا لیا. اس پر توجہ کریں، اس کو ریئلائز کریں، بجائے اس کے کہ اس کو ریئلائز کریں. آپ کہنے جی فلاں کتاب میں بھی فلاں بات ہوگی. تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ ابھی بغیر دیکھے، چونکہ آپ پر کم از کم مجھے اتنا بھروسہ ہے پرویز صاحب پر کہ انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو یقیناً کوئی بات اس میں لکھی ہوگی. لیکن اس کا پس منظر کیا ہے نہ آپ نے بیان کیا ہے، نہ میں اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. اور اس پس منظر کو بھی چھوڑ کر کے جتنی بات آپ نے بتائی نا، اس بات میں بھی اس فعل کے بارے میں آپ نے یہ کہیں ثابت نہیں کیا ہے کہ نعوذ باللہ کسی امام نے ایسی حرکت کی ہو. یہاں تو نبی مکرم سے سیدھے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نماز قضا کی، انہوں نے نعوذ باللہ نماز میں جو ہے نا 4 رکعت کی جگہ پہ 2 رکعت یا 4 رکعت کی جگہ پہ 5 رکعت نماز پڑھا دی. انہوں نے نعوذ باللہ کسی غلط نامحرم عورت کی طرف غلط نگاہ کی. یہ ساری باتیں توہین آمیز باتیں ہیں، خود نبی مکرم کی شان میں گستاخی ہے. اس کا نوٹس لیا جائے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر تیرا میرا کرنے لگ جائیں کہ ادھر کتاب میں ادھر کتاب. میں کہتا ہوں کہ یہ بات آپ سمجھ لیں، ایک دفعہ موقف اختیار کریں کہ کوئی بھی کتاب ہو، پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی کتاب ہو، ہم توہین آمیز کسی بھی بات کو نہیں قبول کریں گے. ایک دفعہ طے کریں نا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کے پاس بچتا کیا ہے. اگلے کال کو بھی شامل کرتا ہوں اگر کوئی کالر ہے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ جناب سید مجاہد حسین صاحب فرمائیے. آپ کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، آپ تو بہت کم تشریف لاتے ہیں اسکرین پہ. جی حضور گزارش یہ ہے کہ نمبر 1 تو میں ایک دو ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے. اتوار والے دن جو ہدایت میگزین جو پروگرام بہت مفید ہوتا تھا وہ پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا ہے. اگر اس میں کچھ مسائل ہیں تو پلیز اس کو حل کر کے دوبارہ جاری فرمائیے. جی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو کچھ شرارتی لوگ آ کے سوال کرتے ہیں آپ براہ راست ان کا جواب اسی وقت نہ دیں. یہ آپ کو غصہ دلانے کی ایک نازیبا سی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوال کو نوٹ کر کے اگر ٹائم بچے تو ان فضول سوالوں کا جواب جو نا آپ پروگرام کے آخر میں دیا کریں. ٹھیک ہے. سوال آپ ان کا نوٹ کر لیا کریں پرویز صاحب کا. امیڈیٹلی اس کا جواب میں گزارش ہے کہ اسی وقت نہ دیا کریں. تیسری گزارش یہ ہے کہ چینلوں کے اوپر بہت زیادہ آج کل میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ امامت اور خلافت کے مسئلے کے اوپر ہر چینل بول رہا ہے. اگر صاحب اگر کوئی ایف اے کا بچہ کمپاؤنڈ کوشچن ہے سن لیجئے گا، اگر اس کو میتھمیٹکس میں یا گرامر میں کچھ پرابلم ہوتی ہے تو ٹیچر کہتے ہیں کہ اس کی بیس خراب ہے. اس کو اگر سینٹنس نہیں لکھنا آتا تو اس کو دوبارہ گرامر کے اوپر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے پاس لے کے جاؤ، اس کو 2+2 4 کے پاس لے کے جاؤ. ہر ایک برائی جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بیس کیا ہے. ہم جو بیس میں جاتے ہیں تو پیچھے جو عشرہ منایا گیا خلیفہ اول کے عنوان سے، ہر چینل نے بے تحاشا ان کی فضیلتیں بیان کی اور ان کے بڑائیاں بیان کی. اور جناب سیدہ کو معاذ اللہ مولویوں نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ کہا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. وہ آگے مسجد میں جب ان کو سمجھایا گیا کہ یہ فدق آپ کا حق نہیں بنتا تو وہ واپس چلی گئی. اور وہ بلند کیا ہوا ہے پہلی خلافت کا. اور وہ یہ ساری باتیں بہت ضروری ہیں کہ یہ بیس ہے. یہاں سے وہ بندے کے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے ہر پروگرام فوکس کرنا چاہیے بیس کے اوپر کہ بیس کہاں سے جو ہے نا وہ. اور ایک جو میرا سوال ہے آج کا وہ قبلہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد اگر کچھ لوگوں کے فضائل و مناقب تھے تو ان کی جو حرکتیں تھی جو اہل بیت کے ساتھ انہوں نے رکھی، کیا ان کو فضیلت و وہ منقبتیں جو دور رسول میں تھی وہ باقی رہ جاتی ہیں؟ کیا رسول کی بیٹی کے ساتھ یا رسول کے جانشین کے ساتھ یا ان کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کے باوجود یہ کیا ان کی جو فضیلتیں اگر دور رسالت میں تھی تو بعد از رسول خدا کیا ان کی حرکات جو ہے نا ان کو اپنے منصب پہ باقی رکھے ہوئے ہیں؟
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بہت ساری باتیں اچھی کی ہیں، ہمیں غصہ بھی نہیں دلایا ہے۔ پرویز صاحب ہمیشہ آتے رہتے ہیں، وہ ذرا سا پٹری میں جیسے اتر جاتے ہیں، آخر میں جاتے جاتے وہ پھر وہ شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، تو تھوڑا سا ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے، ورنہ انہیں ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ وہ صاحب مطالعہ ہیں اور یقیناً وہ اہل سنت کے علماء میں سے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، لیکن ایک محقق شخص ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں، ہم کوئی جذبات میں بات نہیں کر رہے تھے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ سموتھلی گفتگو سنیں بھی اور سنائیں بھی۔ صرف درمیان میں ہم نے ان سے پوچھا اور وہیں سے وہ بالکل پٹری سے اتر کے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایسے کرتے، آخر میں جا کے پرابلم ان کی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے ان کی طبیعت میں کہ وہ تھوڑا سا جلدی گرم ہو جاتے ہیں، ورنہ آرام سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہے اور واضح ہم کرتے رہے ہیں کہ بنیادی بات ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں کو سمجھائیں، جو آج کی ہماری یہ کوشش ہے۔ اس میں بھی مقصد یہی تھا میرا کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت اطہار کا دامن چھوڑا، ان کی پرابلمز کیا کیا ہیں، عقیدہ اور شریعت دونوں میں وہ فاش غلطیاں کرتے آئے اور انہیں ان کا احساس دلانا ضروری تھا۔ ہم بھی بنیاد کی طرف ہی سب کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اصل میں حضور کی وصیت اور حضور کا کھلم کھلا واضح بیان لوگوں نے بھلا دیا کہ میرے بعد تمہیں قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامنا ہے، اہل بیت اطہار کی پیروی کرنی ہے۔ صحابہ کرام سارے اگر اقتداء کریں گے اہل بیت کی تبھی وہ نجات پائیں گے، صحابہ کرام نہیں کریں گے، یہ سب کے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام کو الگ نہیں کیا حضور نے، صحابہ کرام ہی سے پہلے خطاب کیا، انی تارکم فیکم، اے صحابیو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم، جب تک تم تمسک کرو گے، صحابہ سے خطاب ہے، صحابہ کو الگ نہیں کیا، سب سے پہلے یہ آرڈر صحابہ کو ہے، بعد میں تابعین کو، پھر تابعین کو، پھر ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن اور اہل بیت ان سے تمسک کرنا، یہ بنیادی بات ہے، اس کی طرف ہم لانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اس میں کوئی فائدہ ہے، امت مسلمہ کا فائدہ ہے۔ یہ تفرقہ بازی اسی وقت ختم ہوگی کہ امت مسلمہ بھولے ہوئے ایڈریس کی طرف واپس جانے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے جو جہاں تک ہدایت میگزین جو اتوار کے دن ہوتا تھا اس کی بات کی، انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جلد سے جلد شروع ہو، چونکہ برمنگھم کا اسٹوڈیو بند ہو گیا تھا چند مسائل کی وجہ سے، اس لیے یہ پروگرام رک گیا تھا۔ انشاءاللہ المستعان اگلے دنوں میں اس کو پھر سے دوبارہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی کالر ہیں تو اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، حضرت مولانا عبدی صاحب کے مقصود سے انتظار کر رہا ہوں بات۔ جناب فرمائیے۔ میرا یہ سوال یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، جی تو کیا جس وقت حضور دنیا کی عدالتوں میں جس آدمی کو مرگی یا نسیان کا مرض ہو، جو بھول جاتا ہو، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اپنے حبیب کی جس دوران وہ بھول جاتے تھے، معاذ اللہ بھول جاتے تھے، کائنات کے سارے امور پر ان کو گواہ بنا کر بھیجا، تو کیا یہ خدا کا انصاف ہے کہ ایسے میں جب کہ وہ بھول جانے والے ہوں تو ان کی گواہی لی جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھربوں دنیا پیدا کی ہے، کیا کائنات میں ایک بھی مکمل انسان معاذ اللہ پیدا نہیں کر سکا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اور جو ہیں ائمہ طاہرین معصوم عن الخطا ہیں، لیکن امکان ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے کہ آدم نے دانا گندم کھایا، امکان ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا، تو کیا ایک بھی انسان کو اس دنیا میں اتنے خرب دنیا پیدا کرنے کے بعد ایک بھی مکمل انسان معاذ اللہ پیدا نہیں کیا؟ یہ ایک انصاف کے خلاف نہیں ہے کیا؟ بہت مہربانی۔ بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب واٹفورڈ سے، دونوں عمدہ آپ نے سوال لمحہ فکریہ کے
طور پر کیے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پر مزید تبصرہ کریں گے. اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب میں فیصل بول رہا ہوں لندن سے. کیا جناب فیصل صاحب فرمائیے لندن سے. جی اس طرح ہے کہ وہ بھائی تھوڑے سے جذباتی ہو گئے تھے پرویز صاحب اینڈ میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے موقف سے اختلاف ضرور کریں لیکن تھوڑا سا تمیز اور ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. مذہب کے معاملے میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بد اخلاقی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. جناب کا فرمان ہے، حدیث ہے. تو باقی رہی یہ بات عابد صاحب جو آپ فرما رہے ہیں صحیح بخاری کے معاملے میں، تو دوسری احادیث جو مبارکہ ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن پاک کی آیات سے ٹکراتی ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بھائی نے کہا کہ یہ ایک طرح کی ضد ہے، لیکن میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں ایک متعصب بندہ نہیں، ایک نیوٹرل سا آدمی ہوں. تو میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے میرا ریک فلیک ہے، معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ملنا جلنا ہوتا ہے، تو ہر طریقے سے ملنا چاہیے، اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. جی تو تعصب مذہب کے معاملے میں بندے میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. تو جہاں تک حدیثوں کی بات ہے تو آپ بھی صاحب جو میں سمجھاؤں، جو میری عقل جو صلاحیت ہے اس کے مطابق جو میں سمجھاؤں، وہ معاملہ اس طرح ہے کہ یہ آپ بھی صاحب عقل کو اپیل ہی نہیں کرتی. میں جو سمجھاؤں کہ 300-400 سال بعد کوئی ہستیاں پیدا ہوں، وہ حدیث کے بارے میں وہ علم اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور بالکل 100% وہ چاہے معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ بنائیں، وہ چاہے سنی حضرات کا ہے حدیثیں لائک بخاری مسلم، اور چاہے وہ شیعہ حضرات کی تمام حدیثیں ہیں. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر، باوفا صحابہ پر اور مخلص تابعین پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں. انسان کو اپنی موت سے پہلے آخرت سنوارنے اور نجات کو یقینی بنانے کے لیے صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. کائنات میں اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک بھی صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہی دین پسندیدہ، برگزیدہ اور صحیح ہے جسے اسلام کہتے ہیں، تو پھر مسلمان مختلف فرقوں میں کیوں بٹ گئے، جس کی خود اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی کرتے ہیں، اور
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر، باوفا صحابہ پر اور مخلص تابعین پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ انسان کو اپنی موت سے پہلے آخرت سنوارنے اور نجات کو یقینی بنانے کے لیے صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کائنات میں اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہی دین پسندیدہ، برگزیدہ اور صحیح ہے جسے اسلام کہتے ہیں، تو پھر مسلمان مختلف فرقوں میں کیوں بٹ گئے، جس کی خود اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر، باوفا صحابہ پر اور مخلص تابعین پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ انسان کو اپنی موت سے پہلے آخرت سنوارنے اور نجات کو یقینی بنانے کے لیے صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ کائنات میں اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی صرف دین اسلام ہے اور کوئی دین نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہی دین پسندیدہ، برگزیدہ اور صحیح ہے جسے اسلام کہتے ہیں، تو پھر مسلمان مختلف فرقوں میں کیوں بٹ گئے، جس کی خود اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر، باوفا صحابہ پر اور مخلص تابعین پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین اور ناظرات، آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام مذہب حقہ میں۔ انسان کو اپنی موت سے پہلے آخرت
संवारने और नजात को यकीनी बनाने के लिए सही अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायनात में इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं। इन्न दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक भी सिर्फ दीन इस्लाम है और कोई दीन नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ही दीन पसंदीदा, बरगुज़ीदा और सही है जिसे इस्लाम कहते हैं, तो फिर मुसलमान मुख्तलिफ फ़िरक़ों में क्यों बट गए, जिसकी खुद अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना, उसकी तारीफ़ व तमजीद हमेशा की तरह हम आज भी करते हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान मुतहर पर, बावफ़ा सहाबा पर और मुखलिस ताबईन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। नाज़रीन और नाज़रात, आपकी खिदमत में भी मुखलिसाना सलाम पेश करते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम मज़हब हक़्क़ा में। इंसान को अपनी मौत से पहले आखिरत संवारने और नजात को यकीनी बनाने के लिए सही अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। कायनात में इस्लाम से बेहतर कोई दीन नहीं। इन्न दीना इंदल्लाहि अल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक भी सिर्फ दीन इस्लाम है और कोई दीन नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक ही दीन पसंदीदा, बरगुज़ीदा और सही है जिसे इस्लाम कहते हैं, तो फिर मुसलमान मुख्तलिफ फ़िरक़ों में क्यों बट गए, जिसकी खुद अल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अन्बिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह